ہانیہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور ایک گہری سانس لی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن بھی گزشتہ دنوں کی طرح کٹھن ہوگا۔ اس نے کچن میں جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا کہ امی، کیا بھائی جان نے اس ماہ کا کرایہ دے دیا ہے؟ جس پر اس کی ماں نے چولہے سے روٹی اتارتے ہوئے افسردگی سے سر ہلایا اور کہنے لگی کہ نہیں ہانیہ، تمہارے بھائی کی تنخواہ تو پہلے ہی 10 دن میں ختم ہو گئی تھی۔ اب تو گھر کا راشن بھی بامشکل پورا ہو رہا ہے، اوپر سے ایان کے سکول کی فیس اور اس کی ضرورتیں ہیں۔ تم جانتی ہو کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ ہانیہ نے ایان کو پیار کیا جو اس کے پاس ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اور بولی کہ امی، آپ فکر نہ کریں، میرے سکول کی تنخواہ ملتے ہی میں سب سے پہلے مکان مالک کا منہ بند کروں گی۔ وہ روز دروازے پر آ کر بدتمیزی کرتا ہے۔ ایان میرا بیٹا ہے اور اس کی تعلیم پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی، چاہے مجھے کتنا ہی کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہانیہ ایان کو لے کر اسکول پہنچی تو گیٹ پر ہی اسے شاہ زیب ملا، جو دور سے ہی اسے دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ مس ہانیہ، آپ کل کیوں نہیں آئی تھیں؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ شاہ زیب نے معصومیت سے شکایت کی تو ہانیہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اب دیکھیں میں آ گئی ہوں نا۔ شاہ زیب کے پیچھے اس کا باپ فہد انصاری اپنی پرتعیش گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی جو اس کی دولت اور رتبے کا خاصہ تھی۔ فہد نے ہانیہ کے قریب آ کر سرد لہجے میں کہا کہ مس ہانیہ، شاہ زیب نے کل گھر میں ادھم مچا دیا تھا۔ اس نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ ہی سویا۔ یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ نہیں آئیں گی وہ سکول نہیں جائے گا۔ آخر آپ نے اس پر کیا جادو کر دیا ہے؟ ہانیہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا کہ سر، یہ بچوں کی معصومیت اور لگاؤ ہے، جادو نہیں۔ میں اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہوں۔ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اولاد کہنا آسان ہے مگر ذمہ داری اٹھانا مشکل۔ خیر، آپ اسے کلاس میں لے جائیں، مجھے بزنس میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اسکول کے کوریڈور میں چلتے ہوئے ہانیہ کے ساتھی ٹیچر سائمہ نے سرگوشی کی کہ ہانیہ، تمہیں پتہ ہے فہد انصاری کی بیوی نے اسے خلا دے دی ہے۔ سنا ہے وہ بہت ماڈرن تھی اور اسے بچے کی ذمہ داری قبول نہیں تھی۔ تبھی شاہ زیب اتنا اکیلا ہو گیا ہے کہ اسے تم میں اپنی ماں نظر آتی ہے۔ ہانیہ نے خاموشی سے سن لیا، کیونکہ اسے دوسروں کی نجی زندگی سے زیادہ اپنے گھر کے حالات کی فکر تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے بھائی نے غصے میں صوفے پر اخبار پھینکتے ہوئے کہا کہ ہانیہ، یہ ٹیچنگ کی نوکری چھوڑ دو اور کوئی بہتر کام ڈھونڈو، اتنے سے پیسوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ نگہت بھاگی بھی نے بھی ترک کر جواب دیا کہ ہاں، بھائی تمہارا صحیح کہہ رہا ہے، ایان کا خرچہ الگ ہے اور گھر کے اخراجات الگ۔ تم اسے اپنا بیٹا کہتی ہو مگر اس کے لیے کر کیا رہی ہو؟ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایان کو سینے سے لگایا اور کمرے میں چلی گئی۔ ادھر فہد انصاری کے گھر کی حالت مختلف تھی۔ شاہ زیب نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فہد نے غصے میں پلیٹ میز پر پٹکی اور چلایا کہ شاہ زیب، یہ کیا بدتمیزی ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ شاہ زیب روتے ہوئے بولا کہ مجھے مس ہانیہ کے پاس جانا ہے۔ پاپا، وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہیں، ان کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ فہد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ صرف ایک ٹیچر ہے بیٹا، وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ مگر بچہ تو بچہ تھا، اس کی ضد کے آگے فہد کی دولت ہار رہی تھی۔ فہد نے اپنے مینیجر کو فون کیا اور کہا کہ اس ٹیچر کا پتہ معلوم کرو، وہ کہاں رہتی ہے۔ اگلے 2 دن شاہ زیب کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اسے بخار ہو گیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی مس ہانیہ کا نام پکارتا رہا۔ فہد انصاری جو ایک انا پرست انسان تھا، اپنے بیٹے کی تڑپ دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس عورت کے آنے سے میرا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے ہانیہ کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ وہ ایک انتہائی غریب مگر شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک بچہ ایان کی پرورش کر رہی ہے۔ فہد نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور خود سے کلام کیا کہ فہد انصاری، تمہیں ایک عام سی ٹیچر کے سامنے جھکنا ہوگا، کیونکہ تمہارے بیٹے کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عام سے محلے کی تنگ گلیوں میں گاڑی لے کر جانے سے کتراتا تھا، مگر ممتا کی کمی نے اس کے بیٹے کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہانیہ سے بات کرے گا، چاہے اسے خریدنا ہی کیوں نہ پڑے۔ مگر جب اس نے ہانیہ کے کردار کے بارے میں سنا تو اسے احساس ہوا کہ وہ عورت بکنے والی نہیں ہے۔
وہ ایک ایسی خوددار لڑکی تھی جو اپنے بھائی کی تلخیاں سہ کر بھی ایان کو شہزادوں کی طرح پال رہی تھی۔ فہد نے سوچا کہ کیا میں اسے شادی کی پیشکش کروں، لیکن کیا وہ مانے گی؟ کیا وہ میرے گھر کے ماحول میں سیٹ ہو پائے گی؟ پھر اسے شاہزیب کا مجھایا ہوا چہرہ یاد آیا، جس نے پچھلے 48 گھنٹوں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا، محض ڈرپ کے سہارے تھا۔ فہد نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے محافظوں سے کہا کہ مجھے اس پتے پر لے چلو جہاں ہانیہ رہتی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کے لیے اپنے اصول توڑ رہا تھا۔ ہانیہ کے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں کی غربت اور بدحالی اس کے شایان شان نہیں تھی، مگر وہاں کی دیواروں میں ایک سکون تھا جو اس کے بنگلے میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے، مجھے یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ شاہزیب کی خاطر فہد انصاری نے اپنی انا کو ایک طرف رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے اس بوسیدہ مکان کے دروازے پر دستک دینے کے لیے سوچا تھا، لیکن فی الحال وہ اس سے رسمی گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اور یوں ہانیہ کے گھر ایک سرسری سا چکر لگانے کے لیے آیا اور شاہزیب کی تعلیم کے لیے کچھ بات چیت اور بکس کا پوچھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے وہاں سے چلا گیا۔ صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا گھر بار اور رہن سہن دیکھے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ اگلے دن اتوار کا دن تھا۔ صبح سورج کی تمازت کے ساتھ ہی ہانیہ کے گھر میں تلخیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچن میں برتنوں کے ٹکرانے کی آواز کے ساتھ بھابھی کی اونچی آواز دیواروں سے ٹکرا رہی تھی کہ ہانیہ، آخر کب تک ہم اس طرح گزارا کریں گے؟ تم دیکھتی نہیں ہو کہ تمہارے بھائی کی کمر جھک گئی ہے؟ مکان مالک صبح سویرے دستک دے کر گیا ہے کہ اگر اس بار کرایہ نہ ملا تو سامان گلی میں ہوگا۔ ہانیہ نے صوفے پر بیٹھے ایان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بے بسی سے بولی کہ بھابھی، میں اپنی پوری تنخواہ تو آپ کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہوں، اب میں اور کیا کروں؟ جس پر بھابھی نے طنز سے کہا کہ یہ ایان جسے تم نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، اس کے اخراجات کیا آسمان سے اترتے ہیں؟ یتیم بچے کو اکیلے پالنا اچھی بات ہے، مگر اپنی زندگی تو برباد نہ کرو۔ ہانیہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں فہد انصاری کے عالی شان بنگلے میں بھی خاموشی کا راز تھا، مگر یہ سکون والی خاموشی نہیں تھی۔ فہد اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا جو بیڈ پر تکیوں کا سہارا لیے آرام کر رہی تھیں۔ فہد نے کرسی قریب کی اور دھیمی آواز میں کہا کہ امی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ شاہزیب کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے اور اسے کسی ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اسے ماں کی ممتا دے سکے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں۔ اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ فہد بیٹا، تم جانتے ہو کہ تمہارا پہلا تجربہ کتنا تلخ رہا ہے؟ کیا تم دوبارہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ فہد نے گہری سانس لی اور کہا کہ امی، یہ شادی میں اپنے لیے نہیں بلکہ صرف شاہزیب کے لیے کر رہا ہوں۔ اس اسکول کی اس ٹیچر ہانیہ سے بہت لگاؤ ہے اور سچی بات ہوئی ہے کہ شاہزیب کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور کہا کہ جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کیونکہ یہ بنگلہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی سونا بھی ہے۔ اگر کوئی اچھی لڑکی اس گھر کو آباد کر سکے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد فہد شاہزیب کو ساتھ لے کر اپنی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی میں ہانیہ کے محلے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گاڑی ان کے تنگ اور غبار آلود محلے میں داخل ہوئی تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ اتنی بڑی گاڑی یہاں کس کے گھر آئی ہے۔ ہانیہ کے گھر کے باہر جب گاڑی رکی تو ہانیہ نے کھڑکی سے دیکھا اور حیران رہ گئی کہ فہد انصاری یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کل ہی تو مل کر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر جمایا اور دروازہ کھولا۔ شاہزیب بھاگتا ہوا آیا اور ہانیہ سے لپٹ گیا۔ فہد نے سنجیدگی سے سلام کیا اور کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہانیہ کی ماں اور بھابھی بھی باہر نکل آئیں۔ بھابھی کے چہرے پر تو جیسے چمک آ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً فہد کو اندر بلایا اور ہانیہ سے سرگوشی کی کہ دیکھو کتنی بڑی گاڑی ہے، اسے باہر کھڑا نہ رکھو، اندر لے آؤ۔ ہانیہ کی ماں نے فہد کو صوفے پر بٹھایا اور بڑی تواضع سے پوچھا کہ بیٹا، آپ دوبارہ خیریت سے آئے ہیں؟ فہد نے شاہزیب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جی، بس یہ ضد کر رہا تھا کہ اسے مس ہانیہ سے ملنا ہے۔ بھابھی نے موقع غنیمت جانا اور فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگی اور محلے کے لڑکے کو آواز دے کر کہا کہ بھاگ کر جاؤ اور بازار سے اچھی مٹھائی اور سموسے لے کر آؤ۔ وہ فہد کو متاثر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھیں۔ شاہزیب اور ایان صحن میں کھیلنے لگے جبکہ ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ چائے کی ٹرے لے کر آئی اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔
فہد نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر سیدھا ہانیہ کی ماں سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں یہاں کسی خاص مقصد سے آیا ہوں۔ میں ہانیہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کی ماں کے ہاتھ لرزنے لگے اور بھابھی کی آنکھوں میں لالچ کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ فہد نے بات جاری رکھی کہ ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مگر شاہ زیب کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور وہ ہانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اسے تمام خوشیاں دوں گا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی خودداری تھی۔ اس نے فہد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ مسٹر فہد انصاری، آپ کی دولت اور رتبہ اپنی جگہ، مگر میں ایک شرط پر آپ سے شادی کروں گی۔ فہد نے ابرو اچکا کر پوچھا کہ کیسی شرط؟ ہانیہ نے ایان کی طرف اشارہ کیا جو باہر کھیل رہا تھا اور کہا کہ آپ میرے بیٹے ایان کو مجھ سے کبھی الگ نہیں کریں گے۔ وہ میرے ساتھ آپ کے گھر جائے گا اور آپ اسے اپنے بیٹے کی طرح اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ اسے کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ فہد کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہانیہ اتنی دو ٹوک بات کرے گی۔ ہانیہ نے پھر کہا کہ یہ سودا نہیں ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کو ایان منظور نہیں تو مجھے آپ کا بنگلہ اور دولت بھی منظور نہیں۔ فہد نے دیکھا کہ ہانیہ کی آواز میں کتنا وزن تھا۔ اس نے ایان اور شاہ زیب کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور پھر ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ ہانیہ، ایان آج سے میرا بھی بیٹا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ہانیہ کی ماں نے شکر کا سانس لیا، مگر ہانیہ جانتی تھی کہ یہ تو صرف ایک کٹھن سفر کا آغاز ہے۔ اس نے فہد سے کہا کہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ قدم صرف ایان کی خاطر اٹھایا ہے۔ فہد نے اٹھتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہاں کہہ دی۔ اب باقی معاملات میرے گھر والے طے کریں گے۔ فہد کے جانے کے بعد بھابھی ہانیہ کے گرد ناچنے لگی کہ تم تو شہزادی بن جاؤ گی۔ ہانیہ، مگر ہانیہ کا دل ابھی بھی اس شرط پر اٹکا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بڑے لوگوں کے وعدے اکثر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، مگر اس نے اپنے بیٹے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور اب اسے اس نئے امتحان کے لیے خود کو تیار کرنا تھا جس کی منزل کا اسے علم نہیں تھا۔ نکاح کے فیصلے کے بعد ہانیہ کے چھوٹے سے گھر میں جیسے ایک طوفان برپا تھا، مگر یہ خوشیوں اور حیرت کا طوفان تھا۔ فہد انصاری نے اپنے بیٹے شاہ زیب کی بگڑتی حالت دیکھ کر تمام عنائیں ایک طرف رکھنی اور شادی کی تیاریوں کو ہفتوں سے دنوں اور دنوں سے گھنٹوں پر لے آئے۔ جمعرات کا دن مقرر ہوا تو فہد کی والدہ خود ایک بڑی گاڑی میں ہانیہ کے گھر پہنچی۔ ان کے چہرے پر اگرچہ خاندانی وقار کی ایک سختی تھی، مگر پوتے کی محبت نے انہیں جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک بھاری کامدار سر جوڑا ہانیہ کی ماں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ نور بیگم، یہ جوڑا میری طرف سے ہانیہ کے لیے ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج شام ہی نکاح ہو جائے، کیونکہ شاہ زیب کی ضد اب اس کی صحت کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ ہانیہ کی ماں نور بیگم نے حیرت سے جوڑے کو چھوا اور کہا کہ اتنی جلدی؟ ہم تو ابھی کچھ سوچ بھی نہیں پائے تھے۔ جس پر فہد کی والدہ زہرہ بیگم نے دھیمی مگر پرسر آواز میں جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، تمام اخراجات اور انتظامات فہد نے کر لیے ہیں، آپ بس ہانیہ کو تیار کریں۔ ہانیہ کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، وہ خوش تھی یا اداس اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ وہ ایان کی خاطر ایک اجنبی زندگی میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ بھابھی تو خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے ہانیہ کے پاس آ کر چہکتے ہوئے کہا کہ ہانیہ دیکھو تو، ذرا اس جوڑے کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ تم تو واقعی قسمت والی نکلی ہو۔ اب کم سے کم اس چھوٹے سے گھر اور غربت سے جان چھوٹے گی، مگر اپنے بھائی بھابھی کو کبھی مت بھولنا، چکر لگاتی رہنا۔ ہانیہ نے ایان کو اپنے قریب کیا اور اسے پیار کرتے ہوئے کہا کہ بھابھی، میں صرف ایان کی خاطر جا رہی ہوں، مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ادھر فہد کے بنگلے میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ فہد نے اپنے ملازموں کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ ہانیہ کے لیے کمرہ اور بچوں کے لیے الگ سے نرسری تیار کی جائے۔ جمعرات کی شام جب نکاح خواہ ہانیہ کے گھر پہنچا تو پورا محلہ گلی میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ عورتیں کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ دیکھو جی، نصیب ہو تو ہانیہ جیسے ایک عام سی اسکول ٹیچر اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ ہانیہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہر آنے جانے والی کی مبارکباد وصول کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ نکاح کے بول پڑھے گئے تو ہانیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ فہد نے ایان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا
کہ چلو بیٹا، اب ہم سب ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ ہانیہ نے اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب آنسو بہائے اور پھر ایان کا ہاتھ تھام کر اس بڑی چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی جو اسے ایک نئی دنیا کی طرف لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ راستہ بھر گاڑی میں خاموشی رہی۔ شاہ ہانیہ کی گود میں سر رکھ کر سکون سے سو گیا تھا، جیسے اسے اپنی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو۔ جب گاڑی فہد انصاری کے وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ پر رکی تو ملازموں کی قطار استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ہانیہ نے اتنے بڑے گھر کو دیکھا تو اسے اپنی اوقات اور اس محل کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج محسوس ہوئی۔ فہد نے آگے بڑھ کر ملازم سے کہا کہ بچوں کو ان کے کمرے میں لے جاؤ اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ ایان پہلے تو گھبرایا مگر شاہ زیب کا ہاتھ تھامے وہ اندر چلا گیا۔ فہد کی والدہ نے ہانیہ کو اندر لاتے ہوئے کہا کہ ہانیہ، یہ اب تمہارا گھر ہے، یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس شاہ زیب کا خیال رکھنا۔ ہانیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں اور کمرے کی سجاوٹ اس کی سوچ سے بھی زیادہ پرتعیش تھی۔ ملازمہ نے ادب سے سر جھکا کر کہا کہ بیگم صاحبہ، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ ہانیہ نے بس سر ہلا دیا اور بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سرخ جوڑے کو دیکھا جو روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں اور وہ چھوٹا سا گھر یاد آ رہا تھا، مگر پھر اسے ایان کا مسکراتا چہرہ یاد آیا تو اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ سب اس کی قربانی کا صلہ ہے۔ اب وہ فہد انصاری کی بیوی تھی اور اس عالیشان کمرے کی مالکن، مگر اس کے دل میں ابھی بھی ہزاروں وسوسے تھے کہ کیا فہد واقعی اپنی شرط پر قائم رہے گا۔ رات کی خاموشی میں بنگلے کی روشنیوں کے درمیان ہانیہ اپنے جیون کے اس سب سے بڑے موڑ پر اکیلی بیٹھی مستقبل کے خواب بن رہی تھی، اور وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب فہد انصاری کو اس کے سامنے آنا تھا۔ ہانیہ بستر پر دلہن بن کر بیٹھی تھی اور اس کا دل اپنی دھڑکنوں کی آواز خود سن رہا تھا۔ کمرے کے بھاری پردوں کے پیچھے رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا، لیکن ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی کو جی رہی تھیں۔ وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی اپنے سرخ عروسی جوڑے کے بھاری کام کو انگلیوں سے چھو رہی تھی، جس کی ہر تار سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں پہلے جو لڑکی ایک عام سے محلے کے بوسیدہ مکان میں کرائے کی فکر کر رہی تھی، وہ بس شاہانہ محل کے خوابگاہ میں ایک ملکہ کی طرح بیٹھی ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور فہد انصاری اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر ڈالی اور جب پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں اور دوپٹے کا پہلو ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ فہد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور چند لمحوں تک اسے مبہوت ہو کر دیکھتا رہا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک ستائشی مسکراہٹ ابھری اور اس نے دھیمی لہجے میں کہا کہ ہانیہ، میں نے تمہیں ہمیشہ اسکول کے سادہ سے کپڑوں میں دیکھا تھا، مگر آج اس لال جوڑے میں تم کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی ہو۔ سچ کہوں تو تم اس وقت بالکل ایک کنواری دلہن کی طرح لگ رہی ہو۔ تمہارے چہرے کا یہ فطری حیا اور یہ روپ دیکھ کر مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ تم ایک بچے کی ماں ہو۔ فہد کی یہ بات سن کر ہانیہ کے وجود میں ایک لرزہ سا طاری ہوا۔ اس نے ہمت جمع کی اور سر اٹھا کر فہد کی آنکھوں میں دیکھا۔ فہد نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور بولا کہ ہانیہ، میں جانتا ہوں یہ رشتہ حالات کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن تمہاری اس معصومیت نے میرے اندر کے سخت انسان کو پگھلا دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ شاہ زیب کو تم جیسی ماں ملی جو خود ایک بچے کی ماں ہو کر بھی دوسرے کے دکھ کو سمجھتی ہے۔ ہانیہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور ایک لمبی سانس لے کر بولی کہ فہد صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ایک ایسی حقیقت جو شاید اس رشتے کی بنیاد بدل دے۔ فہد نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیسی حقیقت؟ ہانیہ، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ بات خوشی کی نہیں بلکہ سچائی کی ہے۔ آپ نے ابھی مجھے کنواری دلہن کہا تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں واقعی کنواری لڑکی ہی ہوں۔ فہد کے چہرے پر جھٹکے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے ہکا بکا ہو کر پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ، اگر تم کنواری ہو تو وہ بچہ ایان، وہ تو تمہیں امی کہتا ہے، اور تم نے خود کہا تھا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے نم آواز میں کہا کہ ایان میرا سگا بیٹا نہیں ہے فہد صاحب، وہ میری مرحومہ بڑی بہن کی نشانی ہے۔ میری بہن اور بہنوئی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وقت ایان صرف چند ماہ کا تھا، اس دنیا میں اس کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میری ماں بوڑھی تھی اور بھائی بھابھی اسے بوجھ سمجھتے تھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنی پہچان دوں گی۔
میں نے اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ اسکول کے کاغذات سے لے کر محلے والوں تک سب یہی جانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے یتیم کہہ کر پکارے یا اس پر ترس کھائے۔ میں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی اور اپنا مستقبل ایان کے نام کر دیا تھا تاکہ وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے۔ فہد ان ساری ساختوں جامد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک بیوہ یا تلخہ خاتون کو اپنے گھر لایا ہے، مگر ہانیہ کی عظمت کا یہ روپ اس کی سوچ سے بھی اونچا نکلا۔ فہد نے قرب آمیز لہجے میں پوچھا کہ ہانیہ، تم نے اتنی بڑی قربانی دی، تم نے ایک بچے کی خاطر اپنی کنوار پنگی کی قربانی دے دی، کیا تمہیں کبھی ڈر نہیں لگا کہ تمہاری شادی میں مشکل ہوگی؟ ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ فہد صاحب، جب ایان نے پہلی بار مجھے امی کہہ کر پکارا تھا تو مجھے کائنات کی ساری خوشیاں مل گئی تھیں۔ اس کے سامنے میری اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور ویسے بھی آپ نے مجھ سے شاہ زیب کی ماں بننے کے لیے شادی کی ہے نا، تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایان کی بھی صرف ماں ہی ہوں۔ فہد نے گہری عقیدت سے ہانیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہانیہ، میں نے زندگی میں بہت سی عورتیں دیکھیں، مگر تم جیسی بلند حوصلہ لڑکی پہلی بار دیکھی ہے۔ میں تو تمہیں صرف ایک سہارا سمجھ کر لایا تھا، مگر تم تو اس گھر کی برکت نکلے ہو۔ آج سے ایان کی ذمہ داری میری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ تم نے ایک یتیم کو جو ممتا دی ہے، اس کا صلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ ہانیہ نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اس کے دل پر برسوں سے جو بوجھ تھا وہ آج اتر گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ فہد انصاری صرف ایک دولت مند انسان نہیں بلکہ ایک سمجھدار شوہر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ فہد نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما اور اس بار ہانیہ نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ فہد نے کہا کہ ہانیہ، تم واقعی میرے لیے کاماری دلہن ہو، اور میں تمہاری سچائی اور پاکیزگی کی ہمیشہ قدر کروں گا۔ کمرے کی فضا پہلے جیسی اجنبی نہیں رہی تھی، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتماد کا ایک نیا رشتہ پنپ رہا تھا۔ ہانیہ کو لگا کہ شاید ایان کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں اور اسے ایک ایسا گھر مل گیا ہے جہاں اسے اور اس کے بیٹے کو وہ عزت ملے گی جس کے وہ حقدار تھے۔ فہد نے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو پونچھا اور بولا کہ اب رونا بند کرو۔ آج ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گھر کو مل کر ایک جنت بنائیں جہاں شاہ زیب اور ایان دونوں برابر کی محبت پائیں۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا اور اس کے دل میں پہلی بار فہد کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ جو اب تک صرف ایک معاہدہ لگ رہا تھا وہ اب ایک خوبصورت احساس میں بدلنے لگا تھا۔ فہد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ویسے اب مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میری بیوی اتنی عظیم ہے کہ کہیں میں اس کے سامنے چھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی نے اس کمرے کی تمام مصنوعی رونقوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فہد اسے دیکھتا رہا اور اسے احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی سونے چاندی میں نہیں بلکہ سچائی اور اصرار میں ہوتی ہے، جو ہانیہ کی صورت میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اب ان کے درمیان کوئی راز نہیں تھا اور یہ سچائی ان کے آنے والے کل کی سب سے مضبوط بنیاد بن چکی تھی۔ کمرے کی فضا میں ابھی ہانیہ کی سچائی اور فہد کے اعتراف کی خوشبو باقی تھی کہ فہد نے دھیرے سے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی طرف ایک قدم اور بڑھایا۔ ہانیہ کی پلکیں حیا کی بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں اور اس کے سرخ جوڑے کے ستاروں کی چمک فہد کی آنکھوں میں عکس پیدا کر رہی تھی۔ فہد نے بہت مدھم آواز میں کہا کہ ہانیہ، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی رشتہ اتنی جلدی میرے دل میں جگہ بنا لے گا، مگر آج تمہاری باتوں نے مجھے تمہارا گرویدہ کر دیا ہے۔ ہانیہ نے شرما کر سر جھکایا ہی تھا کہ اچانک کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، اور اس سے پہلے کہ فہد کچھ سمجھ پاتا دروازہ کھلا اور ننھا ایان اپنی چھوٹی سی چادر گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں مگر چہرے پر ایک عجیب سی ضد تھی۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا اور فہد کو جو ہانیہ کے بالکل قریب بیٹھا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا کہ پاپا، آپ یہاں سے اٹھیں، مجھے یہاں اپنی ماما کے پاس سونا ہے۔ فہد ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور اس نے حیرت سے ایان کو دیکھا جو اب ہانیہ اور اس کے درمیان میں گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، جبکہ فہد نے خود کو سنبھالتے ہوئے پیار سے کہا کہ ایان بیٹا، آپ کا کمرہ تو دوسرا ہے نا، وہاں شاہ زیب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے پاس تو اتنے سارے کھلونے بھی ہیں، وہاں جا کر سوئیں، شاباش۔ مگر ایان نے ہانیہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا کہ نہیں پاپا، میں شاہ زیب کے ساتھ نہیں سوؤں گا، ماما ہمیشہ میرے ساتھ سوتی ہیں، مجھے ان کے بغیر ڈر لگتا ہے۔
آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں نے ان کے پاس ہی سونا ہے۔ فہد نے بے بسی سے ہانیہ کی طرف دیکھا جیسے اس سے مدد مانگ رہا ہو، مگر ہانیہ نے ایان کو سینے سے لگاتے ہوئے فہد کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں کہا کہ فہد صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں، میں نے شادی سے پہلے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ ایان کو مجھ سے الگ نہیں کریں گے۔ وہ بھی بچہ ہے اور ایک نئے گھر میں اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ فہد کو فوراً اپنی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ ہانیہ، میں تمہاری ہر شرط مانوں گا۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے کہا کہ ہانیہ، مجھے اپنی شرط اچھی طرح یاد ہے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایان اس قدر جلدی میری جگہ لے لے گا۔ ہانیہ نے ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فہد سے مخاطب ہوئی کہ فہد صاحب، رشتوں میں صبر اور قربانی پہلے آتی ہیں۔ ایان نے ہمیشہ مجھے اپنی ماں سمجھا ہے اور میں اسے اس پہلی رات میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ پلیز برا نہ مانیے گا۔ فہد نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے صوفے کی طرف قدم بڑھائے اور بولا کہ میں برا کیوں مانوں گا ہانیہ، بلکہ مجھے تو خوشی ہے کہ میرا بیٹا شازیب اور تمہارا ایان اب ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ آج ہم کچھ وقت ساتھ گزاریں گے۔ ایان نے ہانیہ کی گود میں لیٹتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور بولا کہ ماما، پاپا کو بولیں یہ لائٹ بند کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ فہد نے ہنستے ہوئے لائٹ مدم کی اور کہا کہ ہانیہ، تمہارا یہ چھوٹا سپاہی تو بہت سخت نکلا، اس نے تو میرے ہی گھر میں مجھے بھی دخل کر دیا۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ یہ سپاہی نہیں، میرا مان ہے فہد صاحب، اور آپ نے جو وعدہ کیا اسے نبھانا باپ کا امتحان ہے۔ فہد نے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا کہ میں اس امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوں گا۔ ہانیہ، اگر ایان کو تمہارے پاس سونے سے سکون ملتا ہے تو میں فرش بھی سونے کو تیار ہوں، کیونکہ میری خوشی اب آپ دونوں کی خوشی میں ہے۔ ہانیہ نے فہد کی اس ظرف کو دیکھا تو اس کا دل احترام سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ فہد چاہتے تو اپنی دولت اور طاقت کے بلبوتے پر ایان کو ملازموں کے حوالے کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس ننھی سی جان کے احساسات کا احترام کیا۔ فہد نے اندھیرے میں ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہانیہ، تم آرام سے سو جاؤ، میں یہی ہوں، اور کل صبح ہمیں شازیب کو بھی دیکھنا ہے، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہانیہ نے کمبل ایان پر درست کیا اور لیٹتے ہوئے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی کبھی ہمیں وہ مل جاتا ہے جس کی ہم نے تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ فہد انصاری کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ایک سخت گیر بزنس مین سے ایک مہربان باپ اور شوہر میں بدل رہا تھا۔ ایان کی معصومیت اور ضد نے فہد کو اس کی شرط کی گہرائی سمجھا دی تھی کہ یہ صرف ایک بچہ نہیں بلکہ ہانیہ کی ضد کا وہ حصہ ہے جسے کاٹ کر الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فہد نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ہانیہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دے گا کہ اس نے اس سے شادی کر کے کوئی غلطی کی ہے۔ رات بیت رہی تھی اور اس بڑے کمرے میں ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں سکون سے سو رہا تھا، جب ایک شوہر اپنی انا کو مار کر اپنی بیوی کے فیصلے اور اس کی شرط کا مان رکھ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں اب نیند اتر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ اس کا ایان محفوظ ہے اور اس کا نیا جیون ساتھی واقعی ایک عظیم انسان ہے جس نے ایک چھوٹے بچے کی خاطر اپنی شب عروسی کی خوشیاں قربان کر دیں، اور یہیں سے ان کے درمیان ایک ایسی خاموش محبت کا آغاز ہوا جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں بنگلے کی روشن دانوں سے چھن کر اندر آئیں تو ہانیہ جلدی بیدار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایان ابھی تک گہری نیند میں تھا، جبکہ فہد صوفے پر ہی سوئے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے خاموشی سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد کچن کی طرف بڑھی تاکہ اپنی ساس اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر سکے۔ ابھی وہ کچن میں داخل ہوئی تھی کہ اسے فہد کی والدہ کی آواز سنائی دی، جو ملازمہ سے کہہ رہی تھیں کہ دیکھو بی بی، اس گھر کا ایک معیار ہے، اب یہاں ہر ایرے غیرے کی مرضی نہیں چلے گی۔ ہانیہ نے جب یہ سنا تو اس کے قدم رک گئے، مگر وہ حوصلہ کر کے اندر چلے گئی اور نرمی سے سلام کیا۔ فہد کی والدہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بغیر سلام کا جواب دیے بولی کہ ہانیہ بی بی، تمہیں باورچی خانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ملازموں کی فوج موجود ہے، تم بس شازیب کا خیال رکھو، اور ہاں، یہ جو تم ایان کو ساتھ لے آئی ہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ رات بھر تمہارے کمرے میں ہی رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ فہد کو آرام کرنے کی جگہ نہیں ملی ہوگی۔ ہانیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ امی جان، فہد صاحب نے خود ایان کو میرے پاس سونے کی اجازت دی تھی، وہ ابھی چھوٹا ہے اور نئے گھر میں گھبراتا ہے، جس پر ساس نے تنک کر کہا
کہ دیکھو آنیا، فہد تو اپنی اولاد کی محبت میں اندھا ہو رہا ہے، مگر میں اس گھر کی بڑی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک باہر کا بچہ میرے پوتے کے حق پر ڈاکہ ڈالے یا اس گھر کے سکون میں خلل ڈالے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے کسی ہاسٹل میں داخل کروا دو یا پھر اپنے بھائی کے پاس واپس بھیج دو۔ ہم اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں گے، مگر اسے ہر وقت یہاں دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ ہانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے تھوک نکلا اور اپنی آواز میں مضبوطی لاتے ہوئے کہا کہ امی جان، معذرت کے ساتھ میں ایان کو کہیں نہیں بھیجوں گی۔ وہ میری زندگی ہے اور میں نے فہد صاحب سے نکاح ہی اس شرط پر کیا تھا کہ ایان میرے ساتھ رہے گا۔ اگر وہ اس گھر میں بوجھ ہے تو پھر شاید میری جگہ بھی یہاں نہیں بنتی۔ اتنے میں فہد بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے اپنی ماں کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ اس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ امی، آپ صبح سویرے یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ میں نے ہانیہ کو زبان دی ہے اور ایان اب اس گھر کا فرد ہے۔ آپ اسے بوجھ کیوں سمجھ رہی ہیں؟ ساس نے غصے سے فہد کی طرف دیکھا اور بولی کہ فہد، تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو۔ کل جب یہ بڑا ہوگا اور جائیداد میں حصہ مانگے گا تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ ہانیہ نے فہد کو بولنے سے روکا اور اپنی ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ امی جان، ایان کو آپ کی جائیداد نہیں بلکہ صرف اپنی ماں کا پیار چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہ کبھی شاہ زیب کے برابر کھڑا ہو کر اپنا حق نہیں مانگے گا، مگر اسے مجھ سے جدا کرنے کی بات دوبارہ مت کیجیے گا، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے ڈھال بننا چاہتی ہے۔ ساس نے منہ بسورا اور وہاں سے چلی گئی، مگر ہانیہ جانتی تھی کہ یہ سرد جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے کی میز پر شاہ زیب اور ایان ساتھ بیٹھے تھے۔ شاہ زیب ایان کو اپنا کھلونا دکھاتے ہوئے بولا کہ ایان، دیکھو یہ میرا جہاز ہے، ہم مل کر اڑائیں گے۔ ایان نے معصومیت سے پوچھا کہ کیا میں بھی اسے چھو سکتا ہوں؟ شاہ زیب نے فوراً ہاں کہی تو فہد کی والدہ نے لقمہ توڑتے ہوئے طنز کیا کہ شاہ زیب بیٹا، اپنے کھلونے سنبھال کر رکھو، کہیں یہ توڑ نہ دے۔ ہانیہ نے فوراً ایان کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ امی جان، ایان چیزیں نہیں توڑتا، اسے میں نے سلیقہ سکھایا ہے، اور اگر کوئی کھلونا ٹوٹ بھی جائے تو بچوں کی محبت سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ فہد نے میز کے نیچے سے ہانیہ کا ہاتھ دبایا جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہانیہ نے دیکھا کہ فہد کی خاموش حمایت اسے طاقت دے رہی تھی، مگر ساس کی نظریں مسلسل ایان کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وہ اس ننھی جان میں کوئی نقص نکالنا چاہتی ہو۔ ہانیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنائے گی، مگر ایان کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اس نے ساس سے مخاطب ہو کر کہا کہ امی، اگر آپ کو ایان کی موجودگی سے مسئلہ ہے تو میں اسے اپنے کمرے تک محدود رکھوں گی، مگر اسے اس گھر سے دور کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ جس دن ایان نے چوکٹ سے باہر گیا اس دن ہانیہ بھی یہاں نہیں ہوگی۔ فہد کی والدہ خاموش میں ہو گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی نفرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہانیہ نے ایان کو اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلایا اور فہد کی طرف دیکھ کر مسکرائی، جس نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں ہے۔ یہ تو بس آغاز تھا ایک ایسی عورت کی جدوجہد کا جو اپنے بھانجے کو دنیا کے سامنے اپنا بیٹا ثابت کرنے پر تلی تھی، اور ایک ایسی ساس کا جو خون کے رشتوں کے علاوہ کسی اور تعلق کو ماننے کو تیار نہ تھی۔ ہانیہ نے دل میں طے کر لیا کہ وہ اپنی محبت اور خدمت سے اس دیوار کو گرا دے گی جو ایان اور اس گھر کے درمیان کھڑی کی جا رہی ہے۔ اس نے ایان سے کہا کہ بیٹا، جاؤ شاہ زیب کے ساتھ کھیلو، اور یاد رکھنا کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہد نے ہانیہ کی اس ہمت کو سراہا اور اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو لایا ہے وہ صرف ایک ٹیچر نہیں بلکہ ایک خوددار اور بہادر خاتون ہے جو اپنے اصولوں کے لیے کسی سے بھی ٹکرا سکتی ہے۔ اب بنگلے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جہاں ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف برسوں پرانی انا اور ہانیہ ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پل بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنگلے کی فضاؤں میں تبدیلی آنے لگی تھی، اور اس تبدیلی کا سب سے خوبصورت عکس شاہ زیب اور ایان کے تعلق میں نظر آتا تھا۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے، اب یوں جڑ گئے تھے جیسے ایک ہی شاخ کے دو پھول ہوں۔ ایک دوپہر جب فہد انصاری تھکا ہارا دفتر سے واپس آیا تو اس نے نرسری کے کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھا اور اس کے قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے۔ شاہ زیب بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا اور ایان بڑے صبر اور محبت سے اسے رنگوں کی پہچان کروا رہا تھا۔ ایان نے شاہ زیب کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر کہا کہ دیکھو شاہ زیب،
یہ نیلا رنگ ہے، جیسے اوپر آسمان کا رنگ ہوتا ہے۔ تم اسے اس بادل کے اندر بھرو تو یہ کتنا پیارا لگے گا۔ شاہ زیب نے معصومیت سے سر ہلایا اور پوچھا، کیا ایان بھائی، کیا آپ کو ممی نے سکھایا ہے؟ ایان نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں، ممی کہتی ہیں کہ جو بچہ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتا ہے اور اچھے سے پڑھتا ہے، اسے اللہ میاں بہت پیار کرتے ہیں۔ شاہ زیب نے فوراً پینسل نیچے رکھی اور ایان کے گلے لگ کر بولا کہ ایان بھائی، آپ کتنے اچھے ہیں۔ پاپا تو ہمیشہ کام میں مصروف رہتے ہیں، مگر آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ فہد نے یہ سنا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس نے سوچا کہ دولت کے انبار تو اس نے شاہ زیب کے لیے لگا دیے تھے، مگر وہ بھائی کا پیار نہیں دے سکا تھا جو ایان نے چند دنوں میں اسے دے دیا۔ فہد کمرے کے اندر داخل ہوا تو شاہ زیب بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا کہ پاپا دیکھیں، ایان بھائی نے میری ساری کتابیں سمیٹ دیں اور مجھے ہوم ورک بھی کروایا۔ اب ممی مجھے ڈانٹیں گی نہیں۔ فہد نے ایان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے فرش پر گرے ہوئے کھلونے اٹھا کر ٹوکری میں رکھ رہا تھا۔ فہد نے آگے بڑھ کر ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا کہ ایان بیٹا، کیا تم تھکتے نہیں ہو؟ شاہ زیب تو بہت شرارتی ہیں۔ ایان نے نظریں جھکا کر جواب دیا کہ نہیں پاپا، ممی کہتی ہیں کہ چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا بڑوں کا کام ہے، اور شاہ زیب تو میرا سگا بھائی ہے، میں اسے کبھی رونی نہیں دوں گا۔ فہد کا دل یہ سن کر پگھل گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو اس بچے کو ہانیہ کی ایک مجبوری سمجھ کر لایا تھا، مگر یہ بچہ تو اس کے گھر کا سکون بن گیا تھا۔ فہد نے اسے اپنے قریب کیا اور بولا کہ ایان، آج سے تم مجھے صرف پاپا نہیں بلکہ اپنا بہترین دوست سمجھو گے۔ تمہیں جو بھی چاہیے ہو تم مجھ سے مانگو گے۔ ایان نے مسکرا کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے فہد سے مخاطب ہو کر کہا کہ فہد صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایان اس گھر پر بوجھ نہیں بنے گا بلکہ گھر کی رونق بنے گا۔ فہد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہانیہ تم سچ کہتی تھی، میں نے زندگی کو صرف پیسوں کی اینک سے دیکھا تھا، مگر ان بچوں کی بے لوث محبت نے مجھے انسانیت کا نیا سبق سکھایا ہے۔ دیکھو تو صحیح، شاہ زیب جو پہلے ہر وقت روتا رہتا تھا اب کتنا خوش رہتا ہے۔ شاہ زیب نے ایان کا ہاتھ کھینچا اور بولا کہ پاپا اب باتیں بند کریں، مجھے اور ایان بھائی کو نیچے باغ میں کھیلنے جانا ہے۔ ایان نے شاہ زیب کی قمیض درست کی اور بولا کہ ٹھیک ہے چلو، مگر پہلے اپنے جوتے خود پہنو، ممی کہتی ہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ شاہ زیب نے فوراً جوتے پہننے شروع کر دیے۔ یہ منظر فہد کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ بچہ جو جوتے پہننے کے لیے 3 ملازموں کو تگنی کا ناچ نچاتا تھا، آج ایان کی ایک بات پر خاموشی سے عمل کر رہا تھا۔ فہد نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ ہانیہ، تم نے میرے بیٹے کو بدل دیا ہے، اسے ایک ایسا سہارا مل گیا ہے جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ ہانیہ نے جواب دیا کہ فہد صاحب، یہ ایان کا کمال نہیں بلکہ اس معصومیت کا کمال ہے جو ہر بچے کے اندر ہوتی ہے، بس اسے صحیح سمت دکھانے والا چاہیے۔ فہد نے مسکرا کر کہا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی ہو اور ایان کو بھی ساتھ لائی ہو۔ شام کو جب چائے کا وقت ہوا تو ساس بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شاہ زیب ایان کی پلیٹ میں خود بسکٹ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی، یہ والا بسکٹ زیادہ میٹھا ہے، آپ یہ کھائیں۔ ساس نے تلخی سے کہا کہ شاہ زیب بیٹا، تم اپنی چیزیں دوسروں کو کیوں دے دیتے ہو؟ شاہ زیب نے معصومیت سے جواب دیا کہ دادی، ایان بھائی دوسرے تھوڑی ہیں، وہ تو میرے اپنے بڑے بھائی ہیں، وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ ساس خاموش ہو گئی مگر ان کے چہرے پر ابھی بھی وہ پرانی ناگواری باقی تھی۔ فہد نے اپنی ماں سے کہا کہ امی دیکھ لیں، خون کا رشتہ نہ ہو کر بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے مخلص ہیں، کاش ہم بڑے بھی ان بچوں سے کچھ سیکھ سکیں۔ فہد نے محسوس کیا کہ ایان کی موجودگی نے اس کی اور ہانیہ کے درمیان کی برف بھی پگھلانی شروع کر دی تھی۔ اب وہ جب بھی گھر آتا تو اسے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ شاہ زیب رو رہا ہوگا، بلکہ اسے یقین ہوتا تھا کہ ایان اسے سنبھال لے گا۔ ایک رات فہد نے ہانیہ سے کہا کہ ہانیہ، میں نے سوچا کہ ایان کا داخلہ بھی اسی بڑے اسکول میں کروا دوں جہاں شاہ زیب جاتا ہے، وہ دونوں ساتھ جائیں گے تو ایان کو بھی اچھا لگے گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے کہا کہ فہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ فہد نے جواب دیا کہ ہانیہ، اب یہ مان رکھنے کی بات نہیں رہی بلکہ یہ میرا فرض ہے۔
ایان میرے گھر کا وہ چراغ ہے جس نے شاہ زیب کی اندھیری زندگی کو روشن کر دیا ہے، اور میں اسے کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ ہانیہ نے دیکھا کہ فہد کا لہجہ کتنا بدل گیا تھا۔ اب اس میں وہ پرانی صد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک باپ کی محبت اور ایک شوہر کی ذمہ داری جھلک رہی تھی۔ شاہ زیب اور ایان کی اس لازوال محبت نے پورے بنگلے کی تقدیر بدل دی تھی، اور فہد انصاری اب صرف ایک امیر باپ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ان دونوں بچوں کا محافظ بن چکا تھا۔ اس نے ایان کو گود میں اٹھایا اور شاہ زیب کا ہاتھ تھام کر باغ کی طرف چل دیا، جہاں اب کہکوں کی گونج سنائی دیتی تھی، اور ہانیہ دور کھڑی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی دی ہوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک مکمل اور خوشحال خاندان مل گیا ہے، جہاں اب نفرت کی جگہ صرف محبت نے لے لی تھی، اور یہ سب شاہ زیب کی اس بے لوث محبت کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جو اس نے ایان کے لیے اپنے دل میں پیدا کر لی تھی۔ بنگلے کا ماحول اب پہلے جیسا بوجھل نہیں رہا تھا، بلکہ ہانیہ کی آمد نے در و دیوار میں ایک نئی زندگی پھونک دی تھی۔ وہ اب گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا بھی خیال رکھنے لگی تھی، کیونکہ فہد کی والدہ کی تلخ باتوں کا جواب دینے کے لیے اسے خود کو پر اعتماد دکھانا ضروری تھا۔ ایک شام ہانیہ نے ہلکے سرخ رنگ کا ریشمی سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے بال سلیقے سے بندھے تھے اور چہرے پر ہلکی سی سرخی اس کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی کہ فہد کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ کا یہ روپ دیکھ کر اس کے قدم ایک پل کے لیے تھم گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہانیہ اب صرف ایک ٹیچر یا ایک ماں نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ اس گھر کی ملکہ لگ رہی تھی۔ فہد نے گہری سانس لی اور قریب آ کر بولا کہ ہانیہ، آج تم بہت مختلف اور بہت حسین لگ رہی ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہانیہ نے آئینے میں فہد کا عکس دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا کہ کوئی خاص بات نہیں فہد صاحب، بس بچوں نے ضد کی تھی کہ آج ہم سب مل کر گارڈن میں شام کی چائے پئیں گے، تو میں نے سوچا تھوڑا خود کو سنوار لوں۔ شاہ زیب کو اچھا لگتا ہے۔ فہد کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ہانیہ کی ہر بات، ہر فعل اور ہر ادا صرف بچوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس نے ہانیہ کے مزید قریب ہونا چاہا، مگر اسے اپنی وہ زبان یاد آ گئی جو اس نے شادی سے پہلے دی تھی، کہ وہ ہانیہ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا اور اس کے حقوق کا احترام کرے گا۔ فہد نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ ہانیہ نے جب دیکھا کہ فہد خاموش ہے تو اس نے پلٹ کر پوچھا، کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فہد نے نظریں چرا کر کہا کہ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیا تمہاری توجہ میں کبھی میرے لیے بھی کوئی حصہ نکلے گا، یا تمہارا سارا وقت ان بچوں کے نام ہی رہے گا؟ ہانیہ نے حیرت سے فہد کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی کہ فہد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے؟ میرے لیے ایان اور شاہ زیب پہلی ترجیح ہیں۔ فہد کو ایک جلی کٹی سی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوڑا تلخ لہجے میں کہا کہ میں جانتا ہوں ہانیہ، اور میں اپنی زبان کا پکا ہوں، مگر میں بھی ایک انسان ہوں۔ میں نے تمہیں اس گھر کی رونق بنایا ہے، مگر کبھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس رونق سے بہت دور کھڑا ہوں۔ تم بچوں کے ساتھ ہنستی ہو، ان کے ساتھ کھیلتی ہو، مگر جب میرے پاس آتی ہو تو تمہارے لہجے میں ایک رسمی سی سنجیدگی آ جاتی ہے۔ کیا میں تمہارا اتنا بھی قریب نہیں ہو سکا کہ تم مجھ سے کھل کر بات کر سکو؟ ہانیہ نے اپنا پرس میز پر رکھا اور فہد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نرمی سے کہا کہ فہد صاحب، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں۔ آپ نے ایان کو جو مقام دیا اس کے بعد میں آپ کی مقروض ہوں، مگر محبت اور قربت مانگی نہیں جاتی، یہ تو خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ فہد نے تڑپ کر جواب دیا کہ ہانیہ، میں تمہارا قرض دار نہیں بننا چاہتا، میں تمہارا شریک حیات بننا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم شاہ زیب کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتی ہو، مگر کیا تمہیں میرا اکیلا پن نظر نہیں آتا؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ اسے فہد کی باتوں میں چھپی سچی تڑپ اور تھوڑی سی فطری جلن محسوس ہو رہی تھی۔ فہد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کل رات جب میں کمرے میں آیا تو تم ایان کو کہانیاں سنا رہی تھی، اور تمہارے چہرے پر جو سکون تھا وہ دیکھ کر میرا جی چاہا کہ کاش وہ کہانیاں میرے لیے ہوتی، مگر میں اپنی دی ہوئی زبان کے ہاتھوں مجبور ہو کر صوفے پر لیٹ گیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا ہانیہ، مگر میری خاموشی کو میری بے حسی مت سمجھنا۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ فہد کی مردانہ انا اور اس کی فطری چاہت کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اس نے دھیمے سے فہد کا ہاتھ چھوا اور کہا کہ فہد صاحب، وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے اور ہر دوری کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے جو صبر دکھایا ہے اس نے میرے دل میں آپ کے لیے احترام کی جگہ بنا دی ہے، بس تھوڑا وقت اور دیں۔ فہد نے ہانیہ کے ہاتھ کی تپش محسوس کی
تو اس کے دل کو تھوڑا قرار آیا، مگر وہ جلن ابھی بھی باقی تھی جو اس سے اس وقت ہوتی تھی جب ہانیہ پورا دن بچوں کے اسکول اور ان کی شرارتوں میں مگن رہتی تھی۔ فہد نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے ہانیہ، میں انتظار کروں گا، مگر یاد رکھنا کہ میں بھی اس گھر کا ایک بچہ ہی ہوں جسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہانیہ یہ سن کر بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی کہ آپ اور بچہ؟ فہد صاحب، آپ تو اتنے بڑے بزنس مین ہیں۔ فہد نے سنجیدگی سے کہا کہ کاروبار کی دنیا میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس گھر کی دیواروں کے اندر میں صرف ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی بیوی کی توجہ کا طالب ہے۔ ہانیہ نے دیکھا کہ فہد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دونوں نیچے گارڈن میں آئے تو شاہ زیب اور ایان بھاگتے ہوئے ہانیہ کی طرف آئے اور اس کے گرد گھومنے لگے۔ فہد ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں پھر وہی احساس جاگا کہ ہانیہ بچوں میں کتنی مگن ہے۔ اسے ایان کی شرارتوں پر ہنستا دیکھ کر فہد کو خوشی تو ہو رہی تھی، مگر ایک کونا ابھی بھی خالی تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہانیہ کی خوبصورتی اور اس کی شخصیت کا جادو صرف بچوں کے لیے ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ہانیہ ایک بار مڑ کر اسے دیکھے اور وہی مسکراہٹ اس کے لیے بھی ہو۔ ہانیہ نے جب چائے کا کپ فہد کی طرف بڑھایا تو ان کی انگلیاں آپس میں ٹکرائیں۔ ہانیہ نے فوراً نظریں جھکا لیں، مگر فہد نے اس لمحے کو اپنے دل میں قید کر لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہانیہ کے جتنے قریب جانا چاہتا ہے، ہانیہ اتنی وقار کے ساتھ اپنی حدود قائم رکھتی ہے۔ فہد نے چائے کا گھونٹ بھرا اور سوچا کہ شاید یہی ہانیہ کی وہ صفت ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس کی خودداری اور بچوں کے لیے اس کی تڑپ نے اسے ایک ایسی عورت ثابت کر دیا تھا جس کے لیے فہد اپنی پوری زندگی انتظار کر سکتا تھا، مگر وہ فطری جلن بار بار سر اٹھاتی تھی کہ ہانیہ کی پہلی محبت اور پہلی ترجیح ہمیشہ وہ بچے ہی کیوں ہوتے ہیں۔ فہد نے طے کر لیا کہ وہ ہانیہ کا دل جیتے گا، مگر اپنی زبان توڑ کر نہیں، بلکہ اپنی محبت اور صبر سے، تاکہ ایک دن ہانیہ خود اس کے پاس آئے اور کہے کہ اب بچوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی میری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی اور باغ میں بچوں کے کہکے گونج رہے تھے، مگر فہد کی نظریں صرف ہانیہ پر جمی تھیں جو گرتے ہوئے سورج کی روشنی میں اور بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھی، اور فہد کا دل اس کی اس خاموش خوبصورتی کی گرفت میں بری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ بنگلے کی پرسکون فضا اگلے دن کی دوپہر کو اچانک چیخ و پکار میں بدل گئی جب شاہ زیب اپنے نئے فٹ بال کے پیچھے بھاگتا ہوا مین گیٹ سے باہر سڑک کی طرف نکل گیا۔ ہانیہ کچن میں تھی اور فہد ابھی گاڑی سے اتر ہی رہا تھا کہ ایک تیز رفتار کار موڑ کاٹتی ہوئی شاہ زیب کی طرف بڑھی۔ فہد کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی، مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہ دیا۔ عین اسی لمحے چھوٹا سا ایان بجلی کی تیزی سے لپکا اور شاہ زیب کو زور سے دھکا دے کر سڑک کی دوسری طرف پھینک دیا، مگر وہ خود گاڑی کی زد میں آنے سے بال بال بچا اور فٹ پاتھ کے کونے سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ فہد دیوانہ وار بھاگا، شاہ زیب کو اٹھایا جو محفوظ تھا، مگر ایان زمین پر ساکت پڑا تھا۔ ہانیہ باہر آئی تو ایان کا خون آلود چہرہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور دھارے مار کر رونے لگی کہ ایان میرے بچے، آنکھیں کھولو۔ فہد نے فوراً اسے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال کی طرف بھاگے۔ پورے راستے فہد کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار شاہ زیب کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایان کا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا کہ پاپا، ایان بھائی کو بچا لے، انہوں نے مجھے بچایا ہے۔ اسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹروں نے ایان کو داخل کیا تو فہد باہر کوریڈور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ اس کے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ فہد نے لرزتی آواز میں کہا کہ ہانیہ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ ایان کو ایک بوجھ سمجھا اور اس کی موجودگی پر دل ہی دل میں کڑتا رہا، مگر آج اس بچے نے ثابت کر دیا کہ وہ اس گھر کی طاقت ہے۔ اگر آج وہ اپنی جان پر نہ کھیلتا تو میں شاہ زیب کی لاش اٹھا رہا ہوتا۔ ہانیہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ فہد صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور ایک ماں کبھی اپنے بچے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ فہد نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں ہانیہ، ایان صرف تمہارا بیٹا نہیں بلکہ آج سے وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ میں نے جو غلط فہمیاں پالی تھیں وہ سب اس حادثے کی نظر ہو گئیں۔ میں نے اس پر شک کیا، اس کی اہمیت کو جھٹلایا، مگر اس نے مجھے جینے کی نئی وجہ دے دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بتایا کہ ایان اب خطرے سے باہر ہے، بس معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ فہد کی والدہ جو وہاں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بھی ایان کا سر چوما اور روتے ہوئے بولی کہ ہانیہ بیٹا، مجھے بھی معاف کر دینا، میں نے اس فرشتے جیسے بچے کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا، مگر آج اس نے سکے بھائی سے بڑھ کر حق ادا کر دیا۔
کچھ دن گزرے تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ فہد اب ایان کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارتا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہانیاں سناتا۔ ایک شام فہد نے ہانیہ کو گارڈن میں بلایا جہاں شاہزیب اور ایان خوشی سے کھیل رہے تھے۔ فہد نے ہانیہ کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھمایا۔ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے فہد نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ ایان اور شاہزیب کے داخلہ پیپرز ہیں، برطانیہ کے ایک بہترین سکول کے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے UK شفٹ ہونے کا ویزا بھی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے کہا کہ فہد، اتنا بڑا فیصلہ، اور آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ فہد نے اس کا ہاتھ تھام کے بڑی محبت سے کہا کہ ہانیہ، میں چاہتا ہوں کہ ایان وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ تم نے اس کی خاطر اپنی زندگی قربان کی۔ اب میری باری ہے کہ میں اسے وہ مقام دوں جس کا وہ حقدار ہے۔ ہم سب اب UK شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں کوئی ساس بہو کی سرد جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی سماجی رتبے کی دیوار ہوگی۔ وہاں صرف ہم ہوں گے اور ہمارے 2 بیٹے۔ ہانیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ فہد، آپ نے مجھے وہ سب دے دیا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ فہد نے جواب دیا کہ ہانیہ، تم نے مجھے ایک مکمل خاندان دیا ہے اور یہ تحفہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ شاہزیب بھاگتا ہوا آیا اور بولا کہ پاپا، کیا ہم سچ میں بڑے جہاز میں بیٹھ کر جائیں گے؟ فہد نے اسے اور ایان کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا کہ ہاں میرے بیٹوں، اب ہم سب ساتھ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ چند ہفتوں بعد وہ لندن کے خوبصورت سے گھر میں مقیم تھے جہاں کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ہانیہ کچن سے چائے بنا کر لائی تو دیکھا کہ فہد ایان کو اس کے اسکول کا سبق پڑھا رہا ہے اور شاہزیب پاس بیٹھا ایان کی نقل اتار رہا ہے۔ ہانیہ نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور فہد کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ دیکھو ہانیہ، آج میرا خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ اب میرے دل میں کوئی جلن نہیں، کوئی حسد نہیں، صرف تم ہو اور یہ بچے ہیں۔ ہانیہ نے اپنا سر فہد کے شانے پر رکھ دیا اور اسے محسوس ہوا کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اس نے ایان کی خاطر جو قربانی دی تھی آج وہ خوبصورت خوشحال زندگی کی صورت میں اس کے سامنے تھی۔ اب وہ ایک ٹیچر نہیں بلکہ فہد انصاری کی باعزت بیوی اور 2 بیٹوں کی فخر مند ماں تھی، جس کا خاندان اب ہر طرح کی برائی سے دور ایک نئی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اور لندن کی ان خوبصورت شاہراہوں پر ان کے کہکے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سچی محبت اور اثار کبھی رائیگاں نہیں جاتا، اور جہاں خلوص ہو وہاں اللہ خود راستے بنا دیتا ہے۔